السلام علیکم جی، میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجاہد سے کہہ رہی ہوں، اور آپ کیا ہمارے سوال کا جواب دیں گے؟ کوشش کروں گا. کون سی پڑھاتی ہوں قرآن شریف وہ پڑھاتی یہاں میرا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میں آن لائن کے ذریعے تجویز قرآن سیکھی ہوں ٹھیک ہے. گرامر حساب سے. ماشاء اللہ. کیا یہ پڑھانا جائز ہے ہمارے لیے؟ کیا اس کا رقم بھی لینا کیا ہمارے جائز ہے کہ نہیں؟ میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ ویلڈ نہیں ہوگا. آپ ذرا اس میں ہماری اس بات کو رہنمائی کریں. اللہ حافظ. اللہ مجھے آخر عطا کرے. آمین آمین. دیکھیے سرٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے، علم ضروری ہے. آپ نے علم حاصل کیا ہے. بہت سارے بچے، بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں جو کہ مدارس میں تعلیم حاصل نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، قرآن پڑھانا بھی آتا ہے، لیکن ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. اور بہت ساری مثالیں علماء کرام کی ایسی دی جا سکتی ہیں جنہوں نے مدارس سے تعلیم یا یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل نہیں کری اور لوگ انہیں بلکہ اماموں کا درجہ رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو اگر علم آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تو اس کو نشر کیجیے اور اس کی پرواہ نہ کیجیے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت بھی اگر آپ کے پاس پہنچتی ہے تو دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کر دیجیے. نمبر 1. نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند صحابہ بارش کے پانی پر بسر کرنے والوں کے پاس سے گزرے، جن میں سے ایک شخص کو سانپ نے کاٹا تھا. تو ان میں سے ایک صحابی نے وہ جو جس کو سانپ نے کاٹا تھا، ان کا ایک آدمی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ اب اس شخص کی بات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پانی میں ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو اس پر ایک صحابی گئے اور بکریوں کے عوض سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا. تو وہ آدمی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک بھی ہو گیا. چنانچہ وہ صحابہ کے پاس بکریاں لے آئے، لیکن ان کے ساتھیوں نے اسے اچھا نہیں سمجھا. صحابہ نے اسے اچھا نہیں سمجھا. یہ شک ہونے لگا کہ کہیں ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کر جو دم کیا ہے یہ کہیں حرام نہ ہو جائے. وہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں اس بات کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں پر اجرت لینی جائز ہے ان میں سب سے مستحق قرآن پاک ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. اس حدیث سے اہل علم نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اور محدثین اور اہل اسلام یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم پر اس کی تعلیم دینا، اس پر اجرت لینا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دینا اور اس پر اجرت لینا، یا آپ کی علمی پیاس بجھانا، یا کسی طریقے سے بھی اپنی خدمات آپ کو پیش کر کے اگر کوئی اجرت کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی آپ نے سماعت فرمائی ہے، 5405 پہ امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم پڑھا کر آپ لوگوں کو اس علم سکھانے کے عوض اجرت لے سکتی ہیں. اور سرٹیفکیٹ اگر ہے فبیہا، لیکن اگر سرٹیفکیٹ نہیں ہے تب بھی علم آنا چاہیے، علم ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے یا فیس بک پر اسٹار کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجئے.